جس طرح زندوں کا غسل کرنا حالت جنابت میں واجب ہوتا ہے اور خواتین کا حالت حیض و نفاس میں ضروری ہوتا ہے، اسی طرح مردوں کا غسل بھی ضروری اور فرض کفایہ ہوتا ہے۔ مرد کے انسان کے ظاہری اور زندہ انسان کے جسم سے تو کچھ پلیدی کے نکلنے یا کسی حادثے کے پیش آنے یا کچھ لاحق ہو جانے سے یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ مردے کے جسم سے کچھ نکلے یا نہ نکلے، ان اسباب کا ظہور ہو یا نہ ہو، پھر بھی غسل ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ غسل کفایہ اس کو کہتے ہیں، فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اہل محلہ، اہل علاقہ، متعلقین اور مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو غسل دیں۔ پورے معاشرے میں سے یا خاندان اور علاقے میں سے چند احباب مل کے غسل دے لیں یا کوئی ایک فرد ہی غسل دے لے، سب کی طرف سے فرد اتر جائے گا، یعنی اب کوئی آدمی مجرم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور کوئی بھی انسان اس کا غسل دینے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی بھی غسل نہ دے تو پھر سب کا سب علاقہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جب مردے کو غسل دیا جائے تو بالخصوص قریبی رشتہ دار اس کا باقاعدہ اہتمام کرے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، متعدد اسناد کے ساتھ آئی ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی فوت ہو گئیں، نام نہیں لیا گیا، شارحین نے لکھا ہے حضرت زینب فوت ہو گئی۔ جب حضرت زینب فوت ہوئیں تو ان کے غسل کا اہتمام کیا گیا تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں میں ان غسل دینے والی خواتین میں سے ایک تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے پانی تیار کرو، اس میں بیری کے پتے ڈالو، پتے ڈال کر اس کو ابال کر گرم کر کے اچھے طریقے سے پانی تیار کرو، تو بیری کے پتے ڈال کر پانی تیار کیا گیا، اور پھر سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تاک بار غسل دو، 1 3 5 7، پھر فرمایا اگر ضرورت سمجھتی ہو 5 سے زیادہ بار بھی دینا پڑے تو زیادہ بار بھی غسل دے سکتی۔ مقصود غسل تو پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اگر بعض اوقات کسی انسان کو آپ غسل دے رہے ہیں، دوران غسل اس کے جسم سے کوئی ایسی غلاظت نکل رہی ہے، کوئی ایسی پلیدی نکل رہی ہے، یا اس کا جسم زخمی ہے، اس سے پیپ جاری ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز اس کے جسم سے نہیں رک پا رہی جس کو دھونا لازم ہے، تو جب تک آپ اس کو پاک نہیں کریں گے تسلی نہیں ہوگی، آپ اس کو غسل دیتے رہیں گے۔ اس میں کوئی لازمی تو نہیں ہے 1 بار دیں 2 بار دیں 3 بار دیں، نہیں، اب جتنی دیر تک آپ اس کو صاف کرتے رہیں گے وہ آپ کو اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے تاک عدد میں ہو، 3 5 7 9 11 اس طریقے سے۔ تو کم از کم جو طاق ہے وہ غسل میں سنت طریقہ جو ہے وہ 3 ہے۔ پہلے 2 طریقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کے اس کو غسل دو، اور جو آخری بار تیسری بار دینا اس میں کافور ڈال دو، خوشبو ڈال دو، خوشبو دے کر آخری غسل جو ہے وہ خوشبو سے دو، تاکہ اس عورت کے یا مرد کے یا جو بھی انسان فوت ہو چکا ہو اس کے جسم سے خوشبو نکلے، بو نہ نکلے۔ چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم پہ 100 مسائل ہوتے ہیں، ممکن ہے کوئی بیماری ہو، زخم ہو، کوئی ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے جسم سے بو آئے گی تو قریب جانے والے، اس کو اٹھانے والے، ساتھ دفنانے والے
یا اس کے ساتھ معاملات کفن دفن کے کرنے والے ان لوگوں کو بو آئے تو ان کے ذہن میں بدگمانی آ سکتی ہے، خیال بد آ سکتا ہے، نہ جانے کیسا انسان تھا، اس کے جسم سے بوئی آ رہی تھی، فلاں ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا۔ تو ہماری شریعت نے ہمارا مرنے کے بعد بھی یہ تحفظ کیا، ہماری عزت کا خیال کیا ہے کہ دنیا میں جیسے عزت سے رکھا گیا اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرو، اس کو کافور سے غسل دو، تاکہ اس کے جسم سے اگر کوئی تھوڑی زیادہ کوئی بو نکلے بھی صحیح تو خوشبو میں کور ہو جائے، لوگوں کو محسوس نہ ہو، لوگ بدگمانیاں نہ کریں، اپنے مرنے والے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری بیٹی کو غسل دے لو تو پھر مجھے بتانا، میں آپ کو کفن بھی دوں گا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھر اپنی بیٹی کو کفن کے لیے دی تھی۔ یہ تو حدیث کا حوالہ ہے۔ اب رہ گیا غسل دینا کیسے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کار یہ سب سے پہلے تخت ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو نیچے بچھا دی جائے، تاکہ مٹی پہ تو اس کو نہیں لٹانا، مٹی پہ لٹائیں گے تو اوپر سے پانی ڈالیں گے تو مزید چکڑ ہو جائے گا اور مزید اس کا جسم گندا ہوگا، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کے نیچے پٹڑا بچھائیں۔ بعض لوگوں کے ہاں پٹڑا نہیں ہوتا، وہ چارپائی پہ دے دیتے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اس کو زمین سے تھوڑا سا اونچا رکھیں تاکہ پانی کا بہانا ہو، اس کو نقل و حرکت وہ بھی ٹھیک ہو اور اس کا جسم صاف ستھرا بھی رہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کے نیچے جو ہے نا ایک پٹڑا بچھانا ہے، اور پھر اس کو دھونی دینی ہے، خوشبو کی دھونی دینی ہے۔ کوئی ایسی خاص طور پہ بوٹی ہوتی ہے، کوئی ایسے دانے ہوتے ہیں، اس کو کسی چیز میں ڈال کر اس کو ارد گرد آگ لگا کے وہ گھمایا جاتا ہے، اس سے خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس کی حکمت بھی وہی ہے کہ اس مردے کے جسم سے کوئی اگر بو ہے تو لوگوں کو غسل دینے والوں کو اتنی محسوس نہ ہو تاکہ وہ بدگمانی نہ کرے، تو اس کے پٹڑے کو خوشبو دی جائے۔ 3 بار خوشبو دے کر اس کے اوپر میت کو لٹا دیا جائے، لٹانے کے بعد اس کا لباس اتار دیا جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ لباس اتارنا ہے کہ اس مرنے والے کا جسم ننگا نہ ہو۔ جسم سے مراد وہ حصہ جس کا چھپانا فرض، یعنی انسان کی جو شرمگاہ، وہ ننگی نہ ہو، اس پہ پردہ باقی رہے، اس پہ کپڑا باقی رہے، باقی جسم جو ہے وہ ننگا کر دیا جائے۔ یہ اس کے کپڑے اتارنے ہوں گے تو کاٹے جاتے ہیں، کپڑے کاٹ کے اس کو اتار کے شرمگاہ کا اہتمام کر کے پھر اس کے نہلانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ تو نہلانے کا سلسلہ جو ہے وہ وضو سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ام عطیہ کی اسی روایت میں دوسرے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا تھا اپنی طرف سے اعضائے وضو سے شروع کریں، بس اتنا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس سائڈ پہ غسل دینے والا آدمی کھڑا ہو اس سائڈ سے شروع کرنا، پھر اعضائے وضو سے شروع کرنا ہے۔ اعضائے وضو کا مطلب ہے وضو کس سے شروع کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں۔ کس ہاتھ سے شروع کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے غسل دینے والے کو سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے جس سائڈ سے اس نے غسل شروع کرنا ہے تاکہ وضو کی ترتیب باقی رہے۔ اب جہاں اس سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اب غسل اس نے شروع کرنا ہے، تو یہ بھی یاد رکھ لیں میت کو غسل دینے کے لیے اس کے ہاتھ الگ دھونا، کلی کرانا، ناک میں پانی چڑھانا لازم نہیں ہے۔ یہ زندوں کا غسل ہے کہ پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ زندوں کا غسل ہے، مردے کا یہ غسل نہیں ہے۔ مردے کے غسل کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل دینے والا غسال جو ہوتا ہے وہ ایک کپڑا یا موم لے کر یا کپاس لے کر، آج کل روئی ہوتی ہے، اس کو گیلا کر کے مرنے والے کے اس مردے کے دانتوں پہ، اس کے مسوڑوں پہ لگا لے تاکہ اس کو تری ہو جائے اور صاف ہو جائے، اور اس کے ناک کو بھی اسی ٹاکی سے یا اسی موم سے صاف کر لے۔ بس یہ اس کا کلی ہو جائے گی اور یہ اس کا ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر منہ کھول کے اس کو پانی ڈالیں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کافی دیر تک پانی پھر باہر نکلتا رہے، اس کا جو کفن ہوگا وہ خراب ہوگا، اور پھر لوگ کہیں گے اللہ جانے اس کے جسم سے کیا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو باقاعدہ اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ناک میں پانی چڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پہلے بھی ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، پھر آگے
یہ نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب مردے کو غسل دیا جاتا تو یہ ترتیب نہیں ہے۔ پہلے ٹاکی، صاف ٹاکی لے کر، موم لے کر اس کو گلا کر کے اس کے دانتوں پہ، اس کے ناک میں لگا لے، اور اس کے بعد اس کا باقی جسم دھونا شروع کر دیں۔ اب جسم کیسے دھوئیں گے؟ سب سے پہلے اچھے طریقے سے اس کے سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا ہے، اور اس میں پانی ڈال کر، صابن ہو تو صابن استعمال کریں، صابن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو دھونا، اس کو بہترین طریقے سے سر دھو دیں، اس کی داڑھی کے بال دھو دیں، اور یہ حصہ جب دھل جائے تو پھر اس کو بایاں کروٹ بدلنا ہے۔ پہلے کون سی سائڈ دھونی ہے؟ سجی۔ دایاں کروٹ دھونی ہے، دایاں سائڈ دھونی ہے، تو صاف ظاہر ہے مردے کو دوسری سائڈ پہ، الٹی سائڈ پہ، بایاں سائڈ پہ اس کو تھوڑا سا لٹانا ہوگا، یعنی اس کی سائڈ بدل کر سہارا دے دے، اور اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اور بازو سمیت یہ سارا جسم کا حصہ دھو لے۔ اتنا پانی بہائیں کہ وہ نیچے پٹڑے تک پانی بہہ جائے۔ اسی طرح یہ ایک سائڈ اس کی دھل گئی۔ اب پھر اس کو دوسری سائڈ پہ، دایاں سائڈ پہ، سجی سائڈ پہ اس کو بدلیں گے، اور بایاں سائڈ اس کی اوج پر آ جائے گی۔ پھر اس سائڈ پہ پانی سر سے لے کر کندھے سے پھر نیچے پاؤں تک اس کو پانی بہا دیں۔ وہی ترتیب ہے، صابن استعمال کرنا ہے، کافور استعمال کرنا ہے، جو بھی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے جسم کو صاف کرنا ہے، جیسا ممکن ہو ویسا ہی۔ آج کل صابن استعمال ہوتا ہے، اچھے سے اچھا صابن استعمال ہوتا ہے، صابن استعمال کریں، اس کے بعد پانی بہائیں، پانی بہا کے ایک بار غسل ہو گیا۔ اتنا کرنے سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ پھر اسی ترتیب سے دوسری بار دھونا۔ اب دوسری بار میں پھر اس کے ہونٹ صاف کرنا، اس کے دانت صاف کرنا، ناک کو صاف کرنا مزید نہیں ہے۔ اب صرف اتنا ہے، اس کی بایاں سائڈ پہ کروٹ بدلے، پانی کا لوٹا لے کر اس کی سائڈ پہ ڈال دیں، پھر اس کو دوسری سائڈ پہ بدلے، پھر پورے جسم پہ پانی بہا دیں، دوسری بار ہو جائے گا۔ اور تیسری بار اس کو پھر اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو پہلی دو جو ہے اس میں صابن لگانا ہے یا ویسے صاف کرنا ہے، تیسری بار جو اس میں کوشش کرے کافور ڈال دے، خوشبودار کوئی چیز ڈال دے، تاکہ اس کے جسم پہ جو آخری دفعہ پانی بہانا ہے اس میں خوشبو جسم پہ لگ جائے۔ تو یہ اسی طرح اس کا مکمل جو ہے نا غسل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے جسم کو کوشش کر کے خشک کر لینا چاہیے۔ اتنی رگڑ کے خشک نہیں کرنا، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ خشک کر لے، کپڑا اس پر لگا کر، تاکہ وہ پانی کے قطرے یا اتنا پانی جو سارا کفن جو ہے وہ گلا ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ صاف کر لے، خشک ہو جائے تو اس کے بعد کفن دینا ہے۔ اور اس میں بھی ایک بات اور بھی ہے، یہ جو غسل کا پانی ہوتا ہے اس کو افضل یہ ہے کہ گرم کر لیں۔ اگر گرم نہیں ہوتا تو پھر بلکہ بیری کے پتوں سے گرم کریں۔ اگر بیری کے پتے ڈال کے گرم کوئی نہیں کر سکتا تو پھر کوشش کریں بیری کے پتوں کے بغیر بھی نیم گرم کر کے اس کو غسل دے دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر تازے پانی سے غسل دے دیں، تاکہ بہتر سے بہتر۔ اگر بہت ٹھنڈا پانی ہو تو پھر وہ جسم اکڑ جاتا ہے اور پھر اس کا دھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر جسم پہ کوئی چیز لگی ہے تو اس کو اتارنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، جتنی ممکن ہو اتنی ہی آسانی پیدا کریں، تاکہ مردے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ غسال کے لیے یہی حکم ہے، جب غسل دے تو وہ آہستہ آہستہ محبت سے، پیار سے اس کو غسل دے، اتنی سختی سے غسل نہ دے کہ اس کے جسم کو تکلیف ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو غسال غسل دے رہا ہوتا ہے تو وہ پٹڑے پہ پڑا مردہ جو ہے اس کو چونکہ روح واپس لوٹ آئی ہوتی ہے، اگلی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ دنیا کے معاملات تو کر نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، بظاہر وہ بول نہیں سکتا، باقی بظاہر معاملات نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جسم میں روح واپس لوٹ چکی ہوتی ہے، اگلی زندگی عالم برزخ کی، عالم آخرت کی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے غسل کیسے دیا جا رہا ہے، سختی سے دیا جا رہا ہے، آسانی سے دیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کی تشریح ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے وہ مردہ جو ہے غسال سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے خیال سے غسل دینا، میں سکرات کے آرو سے چر کے آیا ہوں، میرا بال درد کر رہا ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے سختی سے غسل نہ دینا بلکہ مجھے نرمی سے ہی غسل دینا۔ لہذا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ غسل دینا چاہیے۔ افضل اور بہتر یہ ہے اپنے مرنے والوں کو خود خاندان کے قریبی لوگ غسل دیں۔ باپ ہے تو بیٹے اکٹھے ہو جائیں، بیٹے غسل دیں، ماں ہے تو بیٹے اکٹھی ہو جائیں، یا پھر قریبی رشتہ دار
چونکہ جتنا رازدار اپنا ہو سکتا ہے اتنا رازدار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ 100 مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی بہتر یہ ہے ہر آدمی کو غسل دینا کم از کم آتا ضرور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ محتاج رہے، کون آئے گا غسل دے گا، ماں کو غسل دینا نہیں آتا، باپ کو غسل دینا نہیں آتا، بھائی پڑا ہوا ہے غسل دینے والا بندہ نہیں مل رہا، جو جی بندہ نہیں مل رہا پھر لہٰذا 2 گھنٹے جنازہ لیٹ کر دیں، فلاں کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو غسل دینا آنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ شریک ہو جانا چاہیے۔ ایک اور بات بتا دیں، ہم نے پڑھ لیا، طریقہ سن لیا، سنا لیا، سننے اور سنانے سے مردے کو غسل دینا نہیں آتا، یہ یاد رکھ لیں۔ شاید کوئی آدمی ٹھیک ہے میں نے تو سن لیا ہے، اب مجھے آ جائے گا کبھی غسل دینا نہیں آئے گا۔ زندے کو غسل دینا آسان ہے، مردے کو غسل دینا مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں آتی شروع کہاں سے کرنا ہے، اختتام کہاں پہ کرنا ہے، ترتیب کیا لگانی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے جب بھی کہیں فوتگی ہو محلے میں، رشتہ داروں میں، چل کے اس کے غسل میں شریک ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے غسل دینے والا غسل کیسے دے رہا ہے، ابتدا کہاں کی ہے، انتہا کہاں کی ہے، شروع کیسے کیا ہے، اختتام کیسے کیا ہے، ترتیب اس کی کیا ہے، کتنے آدمی وہاں ضرورت ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں، پریکٹیکل سے آتی ہیں، صرف سننے سے نہیں آتی، لہذا یہ شریک بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، طریقہ کار بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی ایسا۔ اللہ کا فضل ہے ہم تو اسلامی کنٹری میں ہیں، ماحول ہی اسلامی ہے، اگر ہم باہر چلے جائیں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا پرابلم بن جائے تو کہاں ہم ڈھونڈیں گے غسال، خود ہی غسل دینا ہے، تو غسل آج تک دیا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، تو غسل خاک دینا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی مشکل میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کو غسل دینا آتا، کوئی نہیں ملتا نہ ملے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمیں اپنا غسل کرنا بھی آئے اور مردے کو غسل کرانا بھی آئے، یہ لازمی ہے، لہذا اس کو سیکھنا چاہیے اور جا کے دیکھنا چاہیے، موقع پہ موجود ہونا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، کار ثواب بھی